پھر آپ نے یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ کسی کو گمراہ کہنا آسان ہے اور ثابت کرنا یا ایسے اس کا مشکل ہے. ایسی بات نہیں. ہمیں کسی کا معلوم نہیں کہ کوئی کیا کہتا ہے، لیکن میرے بھائی ہمارے لیے کسی شخص کو گمراہ قرار دینا بہت مشکل، بہت مشکل. کچھ لوگوں کے متعلق سال ہا سال سوچ کے پھر یہ لفظ بولتا ہوں کہ مر کے اللہ کو جواب دیں. کفر کے فتوے بھی آتے ہیں، کبھی دستخط نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف یا حیا یا اس کی پہچان اتنی تو ہے کہ مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا. اس سے ہم کسی کو گمراہ کہتے ہیں تو ہمارے اور اللہ کے درمیان امام ابو حنیفہ ہیں، ہمارے اور اللہ کے درمیان امام ماتریدی ہیں، ہمارے اور اللہ کے درمیان اشاعرہ ہیں، ہمارے اور اللہ کے درمیان یہ ابن عربی ہیں، ہمارے اور اللہ کے درمیان حضرت مجدد الفسانی سرہندی ہیں، ہمارے اور اللہ کے درمیان امام نصفی ہیں، ہمارے اور اللہ کے درمیان بزدوی ہیں. اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا، انہوں نے جس چیز کو گمراہی لکھا ہے اس کو کہتے ہیں، ورنہ ہماری کیا مجال ہے کہ ہم کسی انسان پہ فتویٰ لگائیں. ہماری کیا مجال ہے کہ ہم کسی انسان کے عقیدے کی تصدیق و تردید کریں. یہ بڑے لوگ جو ہیں نا انہوں نے. اور دوسرا پلر کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فتنہ پھیل رہا ہو اور اللہ نے تم میں سے کسی کو علم دیا ہے اور وہ چپ رہے، اس فتنے کی سرکوبی نہ کرے، اس فتنے کی تردید نہ کرے، اللہ کی لعنت ہو اس پہ، اللہ کے سارے فرشتوں کی لعنت. یہ حدیث سوچ کے زبان پھر کھولنا پڑتی ہے، کیا کریں. اس میدان میں ہم تنہا تھوڑے ہی ہیں، یا اتنے احمق ہو گئے ہیں. لاکھ ناداں ہوئے، کیا تجھ سے بھی ناداں ہوں گے؟ اتنے احمق تھوڑے ہی ہیں کہ اکیلے اتر پڑے. یہ سارے لوگ جو ہیں نا، اب ہے تو شعر ذرا سا ایسے ہی. ایک مصرع سناؤں جگر مراد آبادی کا. در پردہ چشم یار کی شہ پا کے پی گیا. تو جو شہ دینے والے ہیں نا، یہ ہیں پیچھے کھڑے ہوئے. اس لیے ہر وہ شخص جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ معراج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف وہ تھی خواب اور حقیقت میں نہیں تھا، میں ان سب سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں یہ نہ کہو، نہ کہو. ابن اسحاق نے اس کو لکھ دیا تھا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق. ابن اسحاق، معاویہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ، ان سب کے درمیان کئی سال ہیں. ابن اسحاق نے کہاں سے سن لیا تھا؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اگر یہ کہا بھی تھا تو اس کی مراد کیا تھی؟ معراج کا انکار کرنا، یہ سب چیزیں یہ لے بیٹھیں گی قیامت. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، یقیناً جسم کے ساتھ ہوئی تھی، یقینی طور پہ. یہ نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھ لیا تھا. یہ معتزلہ اس کا انکار کرتے تھے. اہل سنہ نے کہاں انکار کیا ہے؟ آپ معتزلی ہیں. عجیب منطق ہے. کوئی ایک گمراہی ہو تو ہم عرض کریں. یہ جتنے معراج کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں کہ جسد طیبہ وہاں پہ مدینہ منورہ میں تھا، بخاری میں کہاں آیا ہے؟ بخاری کی روایت میں، بخاری میں تو صرف یہ آیا ہے کہ بین النوم والیقظہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نیند اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں تھا. آپ کہیں سے بیعت ہوتے، آپ صوفی ہوتے، کوئی 4 دن اللہ کا نام لیا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا نا کہ یہ کیا کیفیت ہوتی ہے. اس لیے صحیح بخاری میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک موجود تھا اور روح مبارکہ تشریف لے گئی تھی. ایسی بات نہیں ہے بھائی. اہل السنہ کا بڑا صاف ستھرا عقیدہ ہے. آپ اس عقیدے کو نہیں جانتے؟
ہمارے سارے عقائد کی کتابیں، یہ البحر الرائق دیکھیں، عالمگیری دیکھیں، فتح القدیر دیکھیں، یہ جتنی عقیدے کی کتابیں ہیں، کتاب الجہاد کے بعد جہاں ارتداد کا باب شروع ہوتا ہے نا، ہم نشاندہی بھی کر دیں، آپ کو زحمت نہ ہو کہیں، ہمیشہ فقہا وہاں پر پہنچ کے کفر اور ایمان کی بحث چھڑتے ہیں۔ یہ 3 کتابیں تو ایسے ہی ہو گئی۔ خدا کی شان ہے، آپ بنیادی عقائد پہ بات کر رہے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ فقہ اکبر کس کی ہے۔ فقہ اکبر کو دیکھ لیں، شرح عقائد کو دیکھ لیں، پڑھ لیں، ہر ایک نے یہی لکھا ہے۔ وَنِقِرُّ بِمِعْرَاجِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے اقرار کرنے کا عقیدہ رکھتے ہیں، وَبِعُرُوجِهِ إِلَى السَّمَاوَاتِ، اور ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں میں پہنچے، وَبُلُوغِهِ إِلَى الْعَرْشِ، حتیٰ کہ اللہ کے عرش تک پہنچے۔ وَمَنْ أَنْكَرَ الْمِعْرَاجِ، جو شخص بھی معراج کا جسمانی طور پہ جانے کا انکار کرتا ہے، ورد الآیات، اور قرآن کی آیات کو جھٹلاتا ہے۔ 2 حصے ہیں نا، ایک مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی پہنچنے تک کا، اور ایک حصہ ہے وہاں سے پھر عروج کا۔ یہ پہلا حصہ جو ہے 15ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، آپ کیوں نہیں عقیدے کی کتابوں کو پڑھتے؟ اس لیے کہ بنیادی طور پر یہ گمراہی جو اگلے جملے میں لکھ کے بھیجی ہے کہ عقیدے میں کسی کی تقلید نہیں، تو خدا کی صفات کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ اگر کوئی تقلید نہیں کرنی تو یہ گمراہی صفات باری تعالیٰ کے بارے میں نہیں آئے گی۔ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عقیدہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید میں لیا تھا، یا سب آزاد تھے کہ ہر مومن کا فرض ہے کہ اپنے عقیدے کے لیے؟ کدھر سے لے لیا تھا یہ عقیدہ؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کے عقائد کے خلاف جو جنگ کی تھی، وہ ان کی ذاتی تحقیق ہو گئی تھی، یا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیتے تھے؟ یہ تقلید کسی نے چھوڑنی ہو تو رفع یدین میں چھوڑے، آمین بالجہر میں چھوڑے، اس سے بھی بڑھ جائے۔ اور جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو غلط فہمی ہو گئی تھی، طلاق ثلاثہ کو طلاق واحدہ قرار دے دیا تھا، چلو یہ بھی تو کوئی بات ہوئی کہ تقلید چھوڑ دے عقیدے میں، سبحان اللہ، تو پھر تم عقیدہ کہاں سے لوگے؟ اپنی عقل سے۔ اور عقل سے اگر کوئی تقلید چھوڑ دی نا، عقل میں کوئی کہتا ہے کہ معراج ہوئی نہیں، ولیعذ باللہ، استغفر اللہ، ہم آپ سے ایک بات کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں 15واں پارہ کھولو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو نا، تو پھر اس طرح کرو کہ اتر کا سما، آسمان پہ چڑھ جاؤ، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اور یہ جو تم آیتیں وغیرہ پڑھتے رہتے ہو نا، دم کرتے پھرتے ہو، معاذ اللہ، ہم ہرگز تم پہ ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرأ، یہاں تک کہ تم آسمان سے ایک کتاب لے کر آؤ جسے ہم پڑھیں۔ غور سے سنیے گا، مشرکین نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس وقت تک تمہیں نہیں مانیں گے جب تک کہ تم آسمان سے کتاب نہ لے آؤ۔ ایک پھر انہوں نے کہا تم ہمارے سامنے ذرا چڑھ کے دکھاؤ آسمان میں۔ ایک شخص ہے گمراہ، وہ آ کے مجھ سے کہتا ہے کہ یہ تو بیسیکلی تصور مشرکین مکہ کا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ چلے جائیں، آپ نے یہی عقیدہ معراج کے نام پہ اپنا لیا، آپ تو گمراہ ہو گئے۔ اب بولو، چھوڑ دو منقولات، صرف اور صرف عقلاً اس کا جواب دو، تقلید نہیں نہ کرنی کسی کی۔ تو کہتا ہے یہ عقیدہ تو جو قرآن نے نقل کیا ہے، کافروں کا نقل کیا ہے کہ انسان آسمان پہ چلا جائے بس، اور تم اسی عقیدے کے قائل ہو نا، تو تم تو مشرکین مکہ کی طرح بات کر رہے ہو، کوئی اسلام تھوڑا ہی ہے یہ۔ اسی لیے فقہا نے بڑی صراحت سے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کا انکار کرتا ہے کہ آپ بیت المقدس تک گئے،
تو وہ کہتے ہیں وہ اس مسئلے میں کفر کا ارتکاب کرتا ہے. وہ من انکر المعراج، جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا انکار کیا، ورد الآیات، قرآن کریم کی آیات کو رد کیا، فقد کفر باللہ، اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا. ومن صدق بالآیات، اور جو کہے قرآن کی آیتیں سچی ہیں، وببلوغہ الی بیت المقدس، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے تھے، وانکر المعراج، اور کہتا ہے وہاں سے آسمانوں پہ اس پہ میں چپوں، میں اس کا انکار کرتا ہوں یا خاموش رہتا ہوں. ویقول لا ادری عرج او لم یا، مجھے نہیں معلوم گئے تھے یا نہیں گئے تھے. فہو مبتدع، وہ بدعتی ہے. کتنے صاف لفظوں میں یہ لکھتے ہیں سارے عقیدے کے بعد. وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعتی انسان ہے، اور آپ اتنی آسانی سے ان چیزوں کو خواب قرار دیتے ہیں. اللہ کو جواب دینا ہے.